میں ایک دفعہ شاید شب ایسی موقع نہ ہو لیکن باہر ایک دفعہ کسی ٹریولنگ کے اوپر تھا، میں برابر والی سیٹ کے اوپر ایک بہت بڑے بینک کا HR کا ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بیٹھا ہوا تھا. تو ایسی باتیں چل نکلیں تو میں نے اس سے کہا، میں ایسی کبھی کبھی دیکھتا ہوں کوئی سننے والا مل جائے تو اس کو سنا دیتا ہوں. تو میں نے اس سے کہا کہ منافقت بہت بری ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کارپوریٹ کلچر میں کیا ہو رہا ہے. تو کہنے لگا کہ دیکھیں یہ ہماری مجبوری ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ایک میرا باس ہے، ایک میرا کولیگ ہے، ایک میرا سب آرڈینیٹ ہے، ایک میرا انویسٹر ہے. ان چاروں کے سامنے مجھے 4 آدمی بننا ہے. کولیگ کے ساتھ کولیگ کی طرح، سب آرڈینیٹ کے سامنے باس کی طرح، باس کے سامنے امپلائی کی طرح، انویسٹر کے سامنے لینے والے کی طرح. کہنے لگا اس 4 سے کم نہیں کر سکتا. فیملی تو چھوڑ دو، یہ صرف اپنے آفس کے اندر کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے 4 انسان بننے آفس کے اندر. اور اگر میں نے ان رولز کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا میں گیا پھر. تو میں نے اس سے کہا میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے کسی حد تک. میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، ان 4 کے دلوں پر کیا خدا کی حکومت نہیں ہے؟ تو تم خدا کو کیوں نہیں خوش کرتے؟ ان 4 کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. تم خدا کو سنبھالو، خدا ان 4 کو سنبھال لے گا. مولا یہ فرما رہے، سمپل فارمولا. اچھا آپ کہیں بھائی خدا کو سنبھالنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے، بندگی. اللہ کی بندے بنو. ایک سادہ فارمولا، ایک کو خوش کر لو. کس کو خوش کروں؟ خدا کو. جو کام کرنے لگو یہ سوچو اس سے خدا خوش ہوگا یا نہیں ہوگا، کر لو. باقی کا کیا ہوگا؟ باقی وہ خدا سنبھالے گا. اصطلاح میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، میں نہیں کر سکتا، میں کر ہی نہیں سکتا، میں یقین سے بتا رہا ہوں. اور جو آدمی انسانوں کو خوش کرنے کے پیچھے چل پڑا اس کی زندگی برباد ہونی ہے. کیونکہ ایک خوش ہوں گے 2 ناراض ہوں گے. اگر میں 10 سے کم کر کے 2 کہہ بھی دوں تو ناراض ہوں گے. تو امام نے فرمایا زندگی کا آسان فارمولہ لے لو، من اصلح ما بینہ و بین اللہ، جو اپنے اور اللہ کے درمیان کاموں کی اصلاح کرے، اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، خدا اس کے اور بندوں کے کام کو اصلاح کرے گا. جلدی عرض کرتا ہوں، ومن عمل لآخرتہ کفاہ اللہ امر دنیا، جو اپنی آخرت کے لیے محنت کرے خدا اس کی دنیا کے لیے کافی ہے. ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہمیں دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے، اور بھاگ کے ہم ٹورنٹو تک آ گئے. اب کہاں جائیں گے مجھے نہیں معلوم. غلط میں نہیں کہہ رہا، میں تو مشہور ہوں کرٹیسزم کرنے کا اس معاملے میں، لیکن میں کہہ رہا ہوں چلو جو کچھ بھی تھا بھائی، فارمولہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے. فارمولہ یہ ہے کہ ہم نے آخرت کو سنوارنا ہے. آپ کہیں گے جاب نہیں کرنی، محنت نہیں کرنی، ٹیلنٹ، اسکلز، سرٹیفکیشنز فلاں سب کرنی ہے. پہلے کیا ہے؟ پہلے آخرت ہے، اس کے بعد پھر سب کچھ ہے. پھر خدا اس کم میں برکتیں دینے والا ہے. یہ کیوں ہم بھول جاتے ہیں؟ تو امام کا فرمان دیکھیے، امام نے فرمایا تو جو من عمل لآخرتہ، جو اپنی آخرت کے لیے عمل کرے، کفاہ اللہ امر دنیا، خدا اس کی دنیا کے لیے کافی ہے. ومن کان لہ فی نفسہ واعظ کان علیہ من اللہ حافظ، اور جو خود اپنے نفس کے لیے نصیحت کرنے والا بنے تو خدا اس کے اوپر ایک حافظ مقرر کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ انسان اپنے نفس کے لیے نصیحت کرنے والا بنے. انسان 2 قسم کی کیے جا سکتے ہیں. ایک وہ ہیں جو اپنے آپ سے خوش ہیں، اپنی ہر غلطی کو صحیح کہتے ہیں، خود پسندی ہے، میں بہترین ہوں، ختم ہو گیا معاملہ، میں ہمیشہ صحیح ہوں، ختم ہو گئی بات. امام فرمایا اگر تم یہ کرو گے تم پہ خدا تم کو تمہارے اوپر چھوڑ دے گا. جاؤ 8 ارب انسانوں سے لڑو، پھر دیکھو خود پسندی سے کتنوں کو تم سنبھال سکتے ہو. اور اگر تم اپنے نفس کے لیے واعظ بن جاؤ خدا تمہارے لیے محافظ بنا دے گا، خدا تمہیں بچا لے گا. پھر